اردو ٹائم سے میں ہوں آپ کا میزبان راجا علی حمزہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے شہر اقتدار میں واقع باراکو کے مقام پر کرنگ نالے میں واقع تجاوزات کے بارے میں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے موزہ پھلگراں اور موزہ کوٹ ہتھیال میں واقع کرنگ نالے پر موجود تجاوزات کے بارے میں، جو سرکاری نالہ ہے جس کی غالباً 66 فٹ چوڑائی ہے، جو قبضہ مافیا کی تجاوزات کے باعث پھلگراں کے قریب واقع ڈومکسی کے مقام سے 18 سے 20 فٹ رہ گیا ہے۔ سلکیتر سے چلتا ہوا یہ کرنگ نالہ جو راول ڈیم سے ہوتا ہوا سوان ریور میں جا کر اختتام پذیر ہوتا ہے، پھلگراں کے قریب واقع ڈومکسی کے مقام پر اور ڈھوک چلانی کے قریب واقع نالے پر موجود پیٹرول پمپ، عثمانیہ ریسٹورنٹ اور دیگر عمارتیں بھی نالے کی زمین پر جعلی شملاتی یا ملکیتی نمبر لگا کر قبضہ مافیا کی جانب سے قبضے کی لپیٹ میں ہیں، جو سراسر غیر قانونی ہے۔ چند ماہ قبل سیلاب کی تباہ کاریاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اگر E11 جیسا سانحہ دوبارہ باراکو یا کرنگ نالے کے کسی بھی مقام پر پیش آتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا جواب تلاش کرتے کرتے شاید ایک صدی گزر جائے۔ موجودہ چیف کمشنر اور چیئرمین CDA عامر علی احمد، جو وفاقی دارالحکومت میں ایک مثالی کام کر رہے ہیں، تجاوزات کے خلاف اور ان کے ماتحت DC اسلام آباد حمزہ شفقات کا دبنگ انداز، جو کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے، کو تجاوزات کے خلاف بھرپور ایکشن لے کر نالے پر موجود سرکاری زمین کو وارگزار کرانا چاہیے، کیونکہ اگر سیلاب کے باعث کوئی بھی تباہ کاری ہوئی، اس کا خمیازہ پوری قوم کو اٹھانا پڑے گا۔ اب ہم چلتے ہیں ICT کے دبنگ دلیر آفیسر حمزہ شفقات کی جانب، ان سے جانتے ہیں کہ کرنگ نالے میں کیا پیچیدگیاں ہیں جس کے باعث اس پر آپریشن میں کافی مدت سے تاخیر ہو رہی ہے۔ DC اسلام آباد حمزہ شفقات کی مصروفیت کے باعث ان سے کال پر موقف لینا پڑا، جس پر ان کا کہنا تھا کہ کرنگ نالہ باراکو کے مقام پر لوگوں کی ذاتی ملکیتی زمین سے گزرا ہے، جس کے باعث سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود ہمیں قانونی چارہ جوئی کا سامنا ہے۔ جہاں سے سرکاری نالہ سرکاری زمین پر سے گزر رہا ہے، جیسا کہ موڑا نور اور سوہاں کا علاقہ، وہاں سے ہم نے زمین وارگزار کرا لی ہے اور وقتاً فوقتاً کراتے بھی رہتے ہیں۔ ہم نے جب ان سے موزہ کوٹ ہتھیال میں جعل سازی سے شملاتی یا ملکیتی نمبر لگا کر قبضہ کرنے کے متعلق سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ کوٹ ہتھیال میں شملات موجود نہیں ہے، سارا ملکیتی موزہ ہے۔ اگر ایسا جعل سازی کا بازار سرگرم ہے بھی تو عوام ہماری رہنمائی فرمائے اور درخواست گزار بنے تاکہ ہم کارروائی عمل میں لا سکے۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں سیاسی حلقوں کی جانب اور دیکھتے ہیں ان کی اس حوالے سے کیا رائے ہے۔ ناظرین، اس ٹائم ہم موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹی صدر افتخار شہزادہ صاحب کی رہائش میں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے وفاقی دارالحکومت میں واقع کرنگ نالوں میں موجود تجاوزات کے بارے میں۔ السلام علیکم سر، سب سے پہلے تو آپ کو اردو ٹائمز میں خوش آمدید۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا سر، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں نالوں کے اوپر تجاوزات کا بازار سرگرم ہے؟ اس کے پیچھے صاحب جو بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ اوروں کو بانٹتے ہو ہم کو ڈانٹتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اپنا اسلام آباد میں کچی آبادیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی کافی سارے جگہوں پہ ایسا ہے، لیکن میرے ذہن کے مطابق کہ جہاں سے اچھی برائب آ رہی ہو نا، وہاں پہ جو ضلعی انتظامیہ اس کی خاموشی ہوتی ہے، اور غریبوں کی طرف آئے دن آپ دیکھ لیں کہ ان کی تجاوزات، ان کے ذہن میں جو ہے نا جی انکروچمنٹ، وہ کیا ہے؟ ریڑیاں اور کچی آبادیاں۔ اب آپ جس طرف بات کریں، آپ یہ باراکو سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ نالوں کے اوپر بڑے بڑے ہیوج پلازے بنے ہوئے ہیں اور اس پہ کوئی آپریشن نہیں ہے۔ آپریشن آ جا کے ہوگا تو ان لوگوں پہ ہوگا جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اچھا سر، دیکھیں کہ جیسا کہ پہلے اسلام آباد میں بارشیں ہوتی تھی، برساتی بارشیں ہوتی تھی، آج کل اس طرح برساتی بارشیں نہیں ہیں۔
ہو رہی. میرے خیال میں ایسا ہی ہے. اب دیکھیں نا E11 کو واقعہ جو وہ اس میں غالباً 1-2 بندے بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے. تو ان لوگوں کو ابھی سے چاہیے نا. دیکھیں یہ جو نالوں پہ آپ جب یہ بلڈنگز کنسٹرکٹ کریں گے, نالے چھوٹے ہوں گے, تنگ ہوں گے, بارشوں کا تو آپ کسی بھی ٹائم کی تو اللہ کے کام ہے نا, وہ تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے, طوفان بھی آ سکتا ہے, بارشیں بھی آ سکتی ہیں. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اس کو پہلے سے ہی اس کے انتظامات کریں, پہلے سے ہی اس کو دیکھیں کہ یار واٹس گوئنگ آن. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ جہاں پہ دے ڈونٹ بادر کہ کسی کی جان جاتی ہے, کسی کا مالی نقصان ہوتا ہے, کسی کا جانی نقصان ہوتا ہے, ان کے نزدیک ایک ہی چیز ہے کہ قائد اعظم آ گیا, بنانے دو. اچھا سر, اگر ہم بات کریں متاثرین اسلام آباد کی اور کچی آبادیوں کی, تو جو اسلام آباد کی CDA کی انتظامیہ اور ضلعی انتظامیہ یہ کافی جو ہے وہ سرگرم دکھائی دیتی ہے. لیکن اگر ہم بات کریں ان بڑے بڑے قبضہ مافیاز کی تو یہ بڑی خاموش دکھائی دیتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیا بنیادی وجہ؟ لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ غریب جو ہے موجودہ دور میں غریب تو مر گیا, جو سفید پوش تھا وہ غریب تر ہو گیا, اور باقی جو مافیا ہے اس کو تو چھوڑ دیں آپ. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے صرف اپنی فائلوں کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے کہ کچی آبادی پہ دوڑ کے آتے ہیں, بھاگ کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو گرا کے صرف انہوں نے جیسے غالباً ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے. میرے نزدیک یہ جو تجاوزات ہیں, یہ کچی آبادیاں, یہ تجاوزات نہیں. اصل جو انکروچمنٹ ہیں وہ ہیں جو بڑے بڑے مافیاز نے کی ہیں, جن میں آپ کے حکومتی لوگ بھی شامل ہیں. اعظم سواتی آپ کے سامنے ہے, آپ کا عمران خان PM آپ کے سامنے ہے, اس نے نہیں کیا. آپ کا بنیگالا لیگلائز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ خالی عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اوروں کو بانٹتے ہو, ہم کو ڈانٹتے ہو. سر حکومت جو جب پانی سر سے گزر جاتا ہے اس ٹائم ہوش کے ناخن لیتی ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے بنیادی کیا وجہ ہے؟ یہ وقت پر حکمت عملی کیوں نہیں اپناتے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں کلیئر کہوں گا کہ میں پھر بات کروں گا, کیونکہ آپ نے پہلے بتا دیا کہ میں پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی اور میں ہوں. میں جب بات کروں گا کہ موجودہ حکومت کے بارے میں نے آئی ایم 60 ایئرز بہت ادوار دیکھے, اپنی حکومت بھی دیکھی, ماشاءاللہ بھی دیکھے, لیکن جتنی ناکام ترین حکومت موجودہ ہے I have never seen in my life. ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے, اور ان کے بارے میں یہ کہوں گا انہیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی, شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. اچھا سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے صحت, تعلیم اور گڈ گورننس کے دعوے فلاپ ہو چکے ہیں؟ میں کہتا ہوں وہ دعوے فلاپ تو بہت چھوٹی بات ہے, وہ تو زمین دوز ہو گئے, جو زمین دوز ہو چکے ہیں. دیکھیں نا, کوئی ایک بات جو کنٹینر کی ہے اگر اس کو فلفل کیا ہے تو آپ مجھے بتائیں, شاید میں آپ سے کنونس ہو جاؤں. ایک بات بھی جو کنٹینر پہ ہوئی وہ فلفل نہیں ہوئی. اسلام آباد میں ضلعی انتظامیہ کے حوالے سے کسی بھی عہدے پہ اگر آپ فائز ہوتے ہیں تو آپ کیا اقدامات کریں گے, کیا حکمت عملی اپنائیں گے اگر آپ کو گورنمنٹ میں آنے کا موقع ملا؟ انشاءاللہ گورنمنٹ میں تو ضرور آئیں گے, پیپلز پارٹی ضرور گورنمنٹ میں آئے گی. اگر ایسا کوئی موقع ملا تو I'll do my best for the betterment of اسلام آباد. اور اس میں جو ابھی چل رہا ہے لائکنگ ڈس لائکنگ وہ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, اکراس دا بورڈ ہم کریں گے. اور اپنا بہتری کے لیے اسلام آباد کی, کہ آج آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں آپ جب آفس ٹائم یا اسکول ٹائم ہو تو آپ یو کانٹ ڈرائیو دا کار. لیکن اس کو ابھی ہم نے سنا تھا جی کہ وہ پلان, وہ ماسٹر پلان یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, نتھنگ از دیئر. صرف وہ آپ کے میڈیا کی خبریں ہوتی ہیں جو یہ لوگ میڈیا پہ آ کے کہہ دیتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جناب فواد چوہدری صاحب نے الیکشن کمیشن سے معافی مانگی, تو وہ کام ہی مت کرو جس پہ آپ کو نادم ہونا پڑے یا معافی مانگنا پڑے. بل اگر مجھے موقع ملا, اور میں نے آپ کو کہا کہ انشاءاللہ I'll do my best for the betterment of اسلام آباد. اردو ٹائمز کو سر ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. جی ویلکم, تھینک یو.
नाज़रीन, अगर हम बात करें मुतासिन इस्लामाबाद और कच्ची आबादियों की तजावज़ात की तो हुकूमत वक्त काफ़ी सरगर्म दिखाई देती है, लेकिन अगर हम बात करें सरकारी ज़मीन और सरकारी नालों पर कब्ज़ा माफिया की जानिब कब्ज़ों की तो हुकूमत वक्त काफ़ी बेबस दिखाई देती है। हुकूमत वक्त को अपने इस दोहरे रवैये पर एक सा अमल पैरा होना होगा। इसके साथ ही उर्दू टाइम से अपने मेज़बान राजा अली हमजा को दे इजाज़त। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।